بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. البول والغائط. النجاسات یا درست تلفظ النجاسات عشر. البول والغائط وہما نجسان من کل حیوان محرم الاکل ذی نفس سائلۃ الا بول الطائر وذرکہ ومع الشک فی القیدین یحکم بطہارتہما. الحمدللہ دروس تمہیدیہ میں ہماری گفتگو کتاب الطہارت میں طہارات ثلاث کے بارے میں تمام ہوئی اور آج سے انشاءاللہ نجاسات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. مشہور قول کے مطابق نجاسات 10 ہیں اور ان 10 نجاسات میں سے بھی پہلی اور دوسری پیشاب اور پاخانہ ہے. اچھا، یہ پیشاب اور پاخانہ کس کا نجس ہے؟ فرماتے ہیں ہر اس حیوان کا جو حرام گوشت ہے اور نفس سائلہ رکھتا ہے، یعنی خون جہندہ، کہ جب آپ اس کو ذبح کریں تو اس کا خون فشار سے نکلے، فشار کے ساتھ، پریشر کے ساتھ نکلے، اس کو کہتے ہیں صاحب نفس سائلہ. درست ہے، نفس وہی خون کے معنی میں بھی ہے، سائلہ یعنی بہنے والا، یعنی جس کو اصطلاحاً آپ کہتے ہیں خون جہندہ، کہ جہش کے ساتھ، پریشر کے ساتھ خون باہر نکلتا ہے. ایسے حیوان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے. البتہ جو پرندے ہیں ان کا بول اور ان کی جو بیٹ ہے، یعنی وہی مدفوع، وہ نجس نہیں ہے. مسئلۃ، اگر ہمیں شک ہو جائے کہ آیا یہ حیوان حرام گوشت ہے یا نہیں ہے تو اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہوگا یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ نہیں نجس ہوگا. ہمیں شک ہو جائے کہ آیا یہ حیوان خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں، خوب اس کا بھی پیشاب اور پاخانہ نجس نہیں ہوگا. آسان ہے. پھر دلائل کی طرف آتے ہیں. البول والغائط، پیشاب اور پاخانہ. النجاسات عشر، نجاسات 10 ہیں. البول والغائط، پہلی اور دوسری نجاسات میں سے بول اور پاخانہ، پیشاب اور پاخانہ. وہما نجسان من کل حیوان محرم الاکل، یہ دونوں نجس ہے ہر اس حیوان کے کہ جو حرام گوشت ہے، ذی نفس سائلہ، اور خون جہندہ رکھتا ہے، الا بول الطیر وذرکہ، مگر پرندے کا پیشاب اور بیٹ یعنی پاخانہ یہ نجس نہیں ہے. ومع الشک فی القیدین، اگر حرام گوشت ہونے میں یا نفس سائلہ رکھنے میں شک ہو جائے، معلوم نہ ہو، فرماتے ہیں یحکم بطہارتہما، پھر ان دونوں کی پیشاب اور پاخانے کی، ایسے حیوان کے پیشاب اور پاخانے کے طہارت کا حکم کیا جائے گا. درست ہے. ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، فقہی نقطہ ہے، دقیق نقطہ ہے، اس کو تھوڑا سا توجہ کیجیے گا. یہ جو کہتے ہیں نا یحکم بطہارتہما، ان کی طہارت کا حکم کیا جائے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ طاہر ہے. توضیح المسائل میں بھی جو دقیق مراجع ہے وہ اسی طریقے سے لکھتے ہیں کہ محکوم بطہارت ہے، اس پر طہارت کا حکم لگایا جائے گا. یہ نہیں کہتے کہ وہ طاہر ہے. آیا ان دونوں میں فرق ہے؟ عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن علمی اعتبار سے کہ ماشاءاللہ آپ طالب علم ہیں، آپ کو ان ذرائف اور نکات کی طرف توجہ کرنی چاہیے.
جہاں پر کہتے ہیں کہ یہ محکوم ہے فلاں حکم کے ساتھ، اس کا مقصد ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ مجتہد کے پاس اس مسئلے کے لیے دلیل اصل عملی ہے، کہ اصل عملی اگر دلیل ہو تو وہاں پر اس شے کا حکم کیا جائے گا۔ محکوم بے مثلا طہارت، ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ وہ طاہر ہے، کیونکہ طاہرے کے لیے وہاں پر ہوتی ہے عبارت جہاں پر آپ کے پاس دلیل اجتہادی ہو، وہاں پر کہتے ہیں کہ طاہر ہے، لیکن محکوم بے طہارت ہے وہاں پر جہاں پر اصل عملی ہے۔ تو یہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں قیودات میں سے کسی ایک قید کے اندر شک ہو تو محکوم بے طہارت ہے، نہ کہ طاہر ہے، ایسے نہیں کہتے، کہتے ہیں محکوم بے طہارت ہے۔ اگرچہ عملی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، عملی لحاظ سے آپ اس کو پاک سمجھیں گے دونوں صورتوں میں، لیکن علمی لحاظ سے کہ آپ ماشاءاللہ طالب علم میں ان ذرائف اور نکات کی طرف توجہ کریں تو یہاں پر سمجھ جائیں کہ اس کے پاس دلیل اصل عملی ہے۔ وَمَعَ الشَّكِّ فِي الْقَيْدَيْنِ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِمَا، کہ دیکھیے گا کہ یہاں پر دلیل اصل عملی یعنی قاعدہ طہارت لے کر آئیں گے۔ وَالْمُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ، ان مسائل کے لیے دلیل کیا ہے آغا؟ فرماتے ہیں دلیل اما الحصر فی العاشر، نجاسات 10 ہے، فللاستقراء، دلیل استقراء ہے۔ منطق میں پڑھتے ہیں کہ دلیل یا قیاس ہے یا استقراء ہے یا تمثیل ہے۔ استقراء کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان موارد کی تحقیق کی، ڈھونڈا اور اتنے ہی موارد ملے، یہ استقراء ہے، درست ہے۔ موارد جزئی کے ذریعے سے آپ جستجو اور تحقیق کرتے ہیں استقراء کے اندر۔ منطق میں کہتے ہیں نا جزیات سے کلی پر حکم لگانا، جزیات کو دیکھ کر اسے کلی حکم نکالنا، یہ استقراء ہوتا ہے منطق میں۔ بہرحال منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں، تفصیلات یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ وَأَمَّا نَجَاسَتُهُمَا فِي الْجُمْلَةِ، پیشاب اور پاخانہ فی الجملہ نجس ہیں۔ یہ فی الجملہ اور بالجملہ عبارات آغایون میں یہ دو تعبیر استعمال ہوتی ہیں۔ فی الجملہ یعنی بے عنوان قضیہ موجب جزئیہ یا بے عنوان قضیہ محملہ، فی الجملہ کا مقصد یہ ہے۔ بالجملہ یعنی بے عنوان قضیہ موجب کلیہ، درست ہے۔ فی الجملہ یعنی قضیہ جزئیہ یا محملہ، اور بالجملہ یعنی قضیہ کلیہ۔ تو پیشاب اور پاخانہ فی الجملہ نجس ہے، بے عنوان قضیہ محملہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ آگے تفصیل بیان کریں گے کہ کس کا نجس ہے کس کا نجس نہیں ہے وہ آگے آ رہا ہے، لیکن فعلاً قضیہ محملہ کے عنوان سے پیشاب اور پاخانہ فی الجملہ نجس ہے۔ وَأَمَّا نَجَاسَتُهُمَا فِي الْجُمْلَةِ فَمِمَّا لَمْ يَقَعْ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، بے عنوان قضیہ محملہ یہ دونوں نجس ہیں، اس بات میں کسی بھی مسلمان کے درمیان اختلاف نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس قضیہ محملہ پر۔ وَتَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ صَحِيحَةُ مُحَمَّدْ بن مسلم عن أَحَدِهِمَا، اور اس مطلب پر دلیل بھی کیا ہے؟ صحیح ہے محمد بن مسلم امام باقر یا امام صادق سے۔ سألتہ عن البول یصیب الثوب، میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا پیشاب کے بارے میں کہ جو کپڑے کو لگا۔ قال اغسلہ مرتین، مولا نے کہا آپ اسے 2 مرتبہ دھوئیں۔ خوب ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیں آگا، یہ جو ہم فقہی کتابوں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ نجاسات مثلا 10 ہے، تو روایات کے اندر اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہے کہ مثلا آپ کے پاس کوئی روایت ہو جس روایت نے کہا النجاست عشرتون، نجاسات 10 ہیں، نہ ایسے نہیں ہے، بلکہ روایات کے اندر مختلف مقامات پر ان مختلف چیزوں کے بارے میں احکامات ذکر ہوئے ہیں، جن احکامات سے ہم نجاست اور طہارت کے احکام کو انتزاع کرتے ہیں، مثلا جیسے یہی پیشاب کے بارے میں۔ اب روایت میں آ رہا ہے کہ زرارہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر پیشاب کپڑوں کو لگے تو کیا کرے؟ امام کہتے ہیں کہ اس کو 2 مرتبہ دھونا ہے۔
خوب امام جو کہہ رہے ہیں اس کو 2 مرتبہ دھونا ہے، یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ پیشاب نجس ہے. اگر نجس نہ ہو تو اس سے کپڑے کو 2 مرتبہ کیوں دھو رہے ہیں آپ؟ اب یہ امام کا کہنا اغسلہ مرتین، یہاں سے ہم اس نقطے کو سمجھتے ہیں کہ پیشاب نجاسات میں سے ہے. دقت کریں. زرارہ کہتے ہیں کہ امام باقر یا امام صادق سے پوچھا کہ اگر کپڑے کو پیشاب لگے تو کیا کرے؟ مولا نے فرمایا اغسلہ مرتین. خب یعنی نجس ہے دیگے. دوسری موثقہ عمار ہے. اس موثقہ عمار کا مفہوم ان کی نجاست پر دلالت کرتا ہے. مفہوم نہ کہ منطوق. اصول میں بیان کرتے ہیں جملہ جس معنی پر دلالت مطابقی کے ذریعے سے دلالت کرے وہ منطوق کہلاتا ہے، اور جملہ جس معنی پر دلالت التزامی کے ذریعے سے دلالت کرے وہ مفہوم کہلاتا ہے، کہ اس کی میں وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں درسوں میں. ومفہوم موثقۃ عمار عن ابی عبداللہ علیہ السلام. موثقہ عمار حالانکہ کیونکہ عدل امامی نہیں ہے لہذا موثقہ ہے، اگرچہ قابل اعتماد ہے. امام صادق علیہ السلام سے مولا فرماتے ہیں کل ما اکل لحمہ فلا بأس بما یخرج منہ. ہر وہ چیز جو مأکول اللحم ہے یعنی اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اس سے جو خارج ہوتا ہے یعنی پیشاب اور پاخانہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا نجس نہیں ہے. وہ اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ یعنی وہ حیوان کہ جو مأکول اللحم نہیں ہے فی باسون، اس میں مسئلہ ہے یعنی نجس ہے. وَأَمَّا اعتبار و حرمت العقل فی النجاسہ، ہم نے کہا پیشاب اور پاخانہ اس حیوان کا نجس ہے جو غیر مأکول اللحم ہو، مأکول اللحم نہ ہو، حرام گوشت ہو. دلیل فَلِلْمُوَثَّقَةِ نَفْسِهَا، یہ ابھی جو ہم نے آپ کو موثقہ عمار ذکر کی وہ خود اس پر دلالت کر رہی ہے. اگر مأکول اللحم ہے، حلال گوشت ہے، تو اس کے پیشاب و پاخانے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر حرام گوشت ہے تو مسئلہ ہے. خود یہ موثقہ جو ابھی پڑھی. اچھا دوسری قید آپ نے لگائی کہ وہ خون جہندہ رکھے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ وَأَمَّا اعتبار النفس السائلہ، عرض کیا کہ نفس یہاں پر دم کے معنی میں ہے یعنی خون. سائلہ یعنی جہش کے سائلہ ویسے یعنی بہنے والا، نکلنے والا، کہ مراد ہے وہی پریشر کے ساتھ نکلنے والا. دوسری ہم نے قید لگائی کہ بھائی اس کا خون جائندہ ہو. دلیل فرماتے ہیں فَلِمُوَثَّقَةِ صاباتی، عمار صاباتی کی موثقہ امام صادق علیہ السلام سے سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملہ. امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا خنفساء یعنی سوسک یعنی کاکروچ کے بارے میں، والذباب مکھی کے بارے میں، والجراد ملخ ٹڈی دل جو ہوتی ہے اس کے بارے میں، والنملہ چینٹی کے بارے میں، وما اشبہ ذالک اور جو ان کی طرح ہے. یعنی ان تمام میں دیکھیں ان میں سے کسی کا بھی خون جہندہ نہیں ہوتا. یموت فی البئر والزیت والسمن، کہ ایسی چیزیں کنویں میں مر جائیں یا تیل کے اندر مر جائیں، زیت یعنی زیتون کا تیل، والسمن یعنی روغن تیل کسی کا بھی اس کے اندر مر جائے تو کیا کرے؟ وشبہی یا اس قسم کی کوئی اور چیز ہے حلال چیز کھانے والی ان کے اندر یہ مر جائے. قال کل ما لیس لہ دم فلا بأس، ہر وہ جیوت کہ جس کا دم نہیں ہے یعنی خون جہندہ نہیں رکھتا، فلا بأس تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا بھائی بات تو ہماری پیشاب اور پاخانے میں ہے، اس روایت سے کیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کا تتمہ ذکر کریں؟ فَإِنَّ الْمَوْتَ قَدْ يَسْتَلْزِمُ التَّفَسُّخَ
وخروج ما فی الجوف من بول وخرء، کبھی کبھار اگر ایسا جیوت اگر مر جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تفسخ یعنی پارا پارا، ریزہ ریزہ ہو جائے. جب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو اس کے جو پیٹ میں وہ بھی نکلتا ہے. پیٹ میں کیا ہے؟ پیشاب ہے یا وہ خور یعنی مدفوع ہے، وہ بھی نکلتا ہے. امام نے کہا کہ فلا باس، مشکل نہیں ہے. یعنی وہ پیشاب اور وہ پاخانہ مشکل نہیں ہے. وَبِالرُّغْمِ مِنْ ذَلِكَ حُكِمَ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ بِدُونِ تَقْیِید. بھئی یہ مر جاتا ہے، تفسخ کرتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے، اس سے پیشاب اور مدفوع نکلتا ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر جو مائے ہیں، چاہے بئر ہو، زیت ہو یا سمن ہو، ان کی طہارت کا حکم کیا اور مقید نہیں کیا کہ بابا اس صورت میں مسئلہ نہیں ہے جب وہ تفسخ نہ کریں، ایسے مقید نہیں کیا، بلکہ کہا کہ مطلقاً مر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ پارا پارا ریزہ ریزہ ہو جائے یا ریزہ ریزہ نہ ہو. نقطہ سمجھیے گا. اگر امام علیہ السلام فرماتے کہ اگر وہ تفسخ نہ کریں تو مسئلہ نہیں ہے، یعنی امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے تھے ان کے مردے میں مسئلہ نہیں ہے، مردار میں. لیکن یہ تفسخ والی بھی تفصیل نہیں پوچھی. خوب اس سے پتہ چلتا ہے پیشاب اور پاخانے میں بھی مسئلہ نہیں ہے. اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں ترک تفصیل. امام نے تفصیل نہیں بیان کی، یہاں سے پتہ چل رہا ہے مطلقاً تمام شو. وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ الطَّائِرِ، ہم نے کہا الا الطائر، مگر پرندہ، اس کا پیشاب اور بیٹ نجس نہیں ہے. فَلِصَحِيحَةِ أَبِي بَصِيرٍ ابی عبداللہ علیہ السلام، صحیح ابو بصیر ہے امام صادق سے، کل شیء یطیر فلا بأس ببولہ وخرئہ، ہر وہ پرندہ، ہر وہ جانور جو اڑتا ہے اس کے پیشاب اور بیٹ میں کوئی مسئلہ نہیں، نجس نہیں. امام نہیں کہتے کہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، نہ، کل شیء یطیر، تمام شو. آخری مسئلہ، اگر ان دونوں قیدوں میں سے کسی ایک قید میں شک ہو تو محکوم بالطہارت ہے. کیوں؟ قاعدہ طہارت کی وجہ سے. پہلے وضاحت کر چکے کہ کل شیئن، ہر وہ چیز کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے تو آپ اس کو پاک سمجھیں. وَأَمَّا الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ عِنْدَ الشَّكِّ فِي الْقَيْدَيْنِ، دونوں قیدوں میں اگر شک ہو یہ نفس سائلہ ہے یا نہیں ہے، خوب پاک ہے. شک ہے حرام گوشت ہے یا نہیں ہے، خوب اس کا بھی پیشاب و پاخانہ پاک ہے. فَلِأَصَالَةِ الطَّہارَۃ، اصالت طہارت کی بنا پر. اب پیشاب اور پاخانے کا مسئلہ ختم. آ جائے منی اور میتا. نجاسات میں سے منی بھی ہے اور میتا بھی ہے. خوب وَهُمَا نَجِسَانِ مِنْ ذِي النَّفْسِ، جو نفس سائلہ ہے یعنی خون جاندار رکھتے ہیں، ان حیوانات کی منی اور مردار نجس ہے. یہاں پر قید نہیں لگائی کہ وہ حرام گوشت ہو یا حلال گوشت، نہ، منی اور میتا ہر اس جانور کا حرام ہے جو خون جاندار رکھتا ہے. اب میتا اور مردار سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں میتا اور مردار سے مراد ہر وہ جانور ہے کہ جو ذبح شرعی نہ ہوا ہو، شرعی طریقے سے ذبح نہ ہوا ہو، چاہے طبی طریقے سے مرا ہو یا غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہو، اسے مردار کہتے ہیں. مسئلہ، اگر یہ مسئلہ کو عبارت میں دیکھتے ہیں. وَهُمَا نَجِسَانِ مِنْ ذِي النَّفْسِ، منی اور میتا نجس ہیں اس حیوان کے جو نفس جاندار رکھتا ہے. والمراد بالمیتہ غیر المذکى شرعا، مردار سے مراد وہ جانور ہے جو شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا،
چاہے طبی طریقے سے مرا ہو یا غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہو. والمأخوذ من سوق او ید المسلمین مع الشک فی التزکیہ محکوم بالحل والطہارہ حتی مع سبق ید الکافر فیما اذا اعتمل فحص المسلم عن تزکیتہ. آغا ایک جانور کو آپ ذبح شدہ جانور مسلمانوں کے بازار سے خریدتے یا کسی مسلمان سے خریدتے. اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس حیوان کو آیا شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تھا یا شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا. اگر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اور فرض کرے مأکول اللحم بھی ہے تو حلال ہے اور پاک بھی ہے. اگر غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے تو نہ وہ حلال ہوگا نہ وہ پاک ہوگا. لیکن اگر شک ہو جائے تو کیا کریں؟ فرماتے اگر شک ہو جائے، اگر آپ نے مسلمانوں کے بازار سے خریدا ہے اس کو پاک سمجھے، اس کو حلال سمجھے، یا کسی مسلمان سے خریدا ہے اس کو پاک سمجھے، حلال سمجھے. وَإِلَّا فَلَا. وَالْمَأْخُوذُ مِنْ سُوقٍ أَوْ يَدِ الْمُسْلِمِينَ. اگر آپ نے کوئی چیز مسلمانوں کے بازار سے یا کسی مسلمان کے ہاتھوں سے کوئی ایسا ذبح شدہ جانور خریدا مع شک فی تزکیہ، اس کے تزکیے میں کہ آیا شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے یا نہیں، اس میں شک کر رہے ہیں، تو کہتے محکوم بالحل والطہارہ. یہ بھی محکوم بالحلیت ہے اور محکوم بالطہارت ہے. دیکھیں حکم کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر بھی قاعدہ ہے، جیسے ذکر کریں گے اصل عملی ہے، قاعدہ سوق المسلمین ہے، اس کو ذکر کریں گے. حتیٰ مع سبق ید الکافر، حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی پتا ہو یہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے خرید رہے ہیں اس نے کسی کافر سے خریدا تھا، یہ بھی آپ کو پتا ہو. پھر بھی اگر آپ کو شک ہو رہا ہے آپ نے مسلمان سے لیا ہے تو آپ اس کو حلال بھی سمجھے اور پاک بھی سمجھیں. البتہ اذا احتمل فحص المسلم عن تزکیتہ، جب آپ یہ احتمال دیتے ہو کہ بابا مسلمان نے حتماً اس کی شرعی ذبح کے بارے میں تحقیق کی ہوگی. ہاں اگر ایک ایسا لاؤبالی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ اصلاً تحقیق ہی نہیں کرتا تو پھر نہ. آ جائے میری جان دلائل پر. والمستند فی ذلک، ان مسائل کے دلائل. اما نجاست المنی اذا کان من الانسان، منی نجس ہے اگر وہ انسان کی ہو، فللتسالم، اس پر تسالم ہے اجماع سے بھی برتر. وقضاء ضرورت الدین، اور ضرورت دین اسلام یعنی بدیہیات دین مبین اسلام میں سے. ودلالت الاخبار الکثیرہ، بہت زیادہ روایات بھی دلالت کرتی ہیں. مثلا کصحیحۃ محمد بن مسلم عن احدہما علیہ السلام، جیسے صحیح ہے محمد بن مسلم امام باقر یا امام صادق سے. المنی یصیب الثوب قال ان عرفت مکانہ فاغسلہ وان خفی علیک فاغسلہ کلہ. محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ امام سے سوال کیا، مولا منی کپڑے کو لگ جاتی ہے. امام نے کہا اگر اس جگہ کا پتہ ہے تو صرف اسی جگہ کو دھو، اگر اس جگہ کا خاص طریقے سے پتہ نہیں ہے تو پھر پورے لباس کو دھونا پڑے گا. خوب یہاں پر بھی دیکھیں منی کی نجاست کا حکم آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ فاغسلو، اس کو دھونا پڑے گا یعنی نجس ہے دیگے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْإِنسان، خوب انسان کی منی تو نجس ہے، غیر انسان کی منی کے لیے فلصحیحۃ محمد بن مسلم عنہ، محمد بن مسلم کی صحیحہ ہے امام باقر یا امام صادق سے. ذکر المنی وشددہ وجعلہ اشد من البول. محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ امام نے منی کا تذکرہ کیا اور اس کے بارے میں بہت زیادہ شدت اختیار کی اور کہا کہ منی بول سے بھی زیادہ اور شدید نجس ہے. فإن اللام فی المنی والبول للجنس. آگا یہ جو وجعلہ اشد من البول، یہاں پر البول اور المنی پر جو لام ہے یہ لام جنس ہے، جنس منی، جنس بول یہ مراد ہے. وحیث ان البول من المحرم
ذی النفس نجس فالمنی کذالک، اور کیونکہ بول ہر اس حیوان کا جو نفس سائلہ رکھتا ہے نجس ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ منی بھی اسی طریقے سے نجس ہے۔ استدلال دیکھا کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ ولا یصح التمسک بالصحیحۃ الاولی، کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ بابا ان ضمیموں کے ڈالنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کہیں کہ بول اور منی پر الف لام جنس ہے، اور کیونکہ بول ہر نفس سائلہ کا نجس ہے تو منی بھی نجس ہوگی۔ خوب، اس استدلال کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی صحیحہ میں المنی یصیب البول یصیب الثوب قال ان عرفت مکانہ فاغسلہ، وہاں پر منی مطلق ہے، وہ اس سے استفادہ کرے، چاہے انسان کی منی ہو یا حیوان کی منی ہو، وہ تو مطلق ہے، اس سے کیوں نہیں استدلال کرتے؟ جواب، اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تعبیر المنی یصیب الثوب، یصیب الثوب، منی کپڑے کو لگتی ہے، یہ اصابت ثوب کے کپڑے کو لگ رہی ہے، یہ قرینہ بن رہا ہے کہ اس منی سے مراد انسان کی منی ہے، کیونکہ معمولاً جو انسان کے کپڑوں پر لگتی ہے وہ خود انسان کی منی ہوتی ہے، نہ کہ کسی اور جانور کی آ کر لگتی ہے، تو وہ قرینہ بنتا ہے کہ المنیوں سے مراد وہاں پر انسان کی منی ہے، لہذا اس اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ ولا یصح التمسک بالصحیحۃ الاولی، صحیح محمد بن مسلم جو پہلی ہے اس سے تمسک کرنا صحیح نہیں ہے، لمکان التعبیر بالاصابہ المنصرف الی منی الانسان، کیونکہ وہاں پر لفظ یصیب آیا ہے کہ کپڑے کو لگتی ہے، یہ انصراف رکھتا ہے کہ وہ منی انسان کی منی ہے۔ وَأَمَّا نَجَاسَةُ مَنِيِّ ذِي النَّفْسِ إِذَا كَانَ مُحَلَّلًا، اچھا بھائی مسئلہ تو اور ہے، آپ نے کہا کہ ذکر المنیہ وشددہ وجعلہ اشد من البول، اس سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ منی نجس ہے، اور الف لام دونوں میں الف لام جنس ہے، کیونکہ پیشاب ہر نفس سائلہ رکھنے والے حیوان کا نجس ہے، یعنی جو بھی خون جاندار رکھتا ہے اس کا نجس ہے، تو منی بھی اسی کی نجس ہوگی، یہ بول قرینہ ہے۔ تو بھئی یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت میں اگر بول کے سیاق کو قرینے کو دلیل قرار دینے جس کا بول نجس ہے اس کی منی نجس ہے، تو پھر بول تو حرام گوشت جانور کا نجس ہے، حلال گوشت جانور کا تو پیشاب نجس نہیں ہے، تو اب تو منی کو کہہ رہے ہیں کہ چاہے حلال گوشت جانور ہو چاہے حرام گوشت جانور ہو اس کی منی نجس ہے۔ خوب دلیل سے تو فقط یہ پتا چلا کہ جو حرام گوشت جانور ہے جیسے اس کا پیشاب نجس ہے ویسے اس کی منی نجس ہے، تو حلال گوشت جانور کی منی نجس ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں درست ہے، اس روایت سے فقط یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ حرام گوشت جانور کی منی نجس ہے، اس سے فقط یہی سمجھ میں آ رہا تھا۔ حلال گوشت جانور کی منی نجس ہے، اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں اس کے لیے اجماع ہے۔ وَأَمَّا نِجَاسَةُ مَنِيٍّ ذِي النَّفْسِ إِذَا كَانَ مُحَلَّلًا، اگر ایک نفس سائلہ رکھنے والا جانور ہے لیکن حلال گوشت ہے اس کی بھی منی نجس ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں فَلِلْإِجْمَاعِ، دلیل ہمارے پاس اجماع ہے، روایت نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَمُقْتَضَى عُمُومِ مُوَثَّقَةِ ابن بکیر طہارتہ، لیکن اگر آپ اس اجماع کو نہ مانیں تو ابن بکیر کی جو موثقہ ہے اس روایت کے عموم سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ پاک ہونی چاہیے۔ روایت کو پڑھتا ہوں، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اگر جانور ان میں سے ہے کہ جو مأکول اللحم ہے اس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، تو فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَبَوْلِهِ وَشَعْرِهِ وَرَوْثِهِ وَأَلْبَانِهِ وَكُلِّ شَيْءٍ مِّنْهُ جَائِزٌ۔ روایت ہے کہ اگر حیوان ماکول اللحم ہو تو نماز پڑھنا اس کے وبر یعنی وہ پشم، درست ہے، جو پشم ہوتی ہے اسے وبر کہتے ہیں، وبولہی
پیشاب، وشعرہی بال، وروثہی یعنی فضلہ جو 4 پایوں کا ہوتا ہے، والبانہی لبن دودھ کی جمع، وکل شیء اور ہر چیز عمومیت ہے، ہر چیز اس کی جو بھی ہے اس میں نماز پڑھنا جائز ہے. خوب ان کان مما یؤکل لحمہ تو فالصلاۃ فی کل شیء منہ، اس کی ہر چیز میں، خوب اس ہر چیز میں منی بھی آ جاتی ہے، تو اس عمومیت کا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معقول اللحم کی منی بھی پاک ہے. خوب کہتے ہیں موثق ابن بکیر کے عموم کا تقاضا کیا ہے؟ طہارتہ، منی پاک ہونی چاہیے معقول اللحم کی، للعموم، کیونکہ کل شیء منہ، ہر چیز اس سے خوب یہ عمومیت کو پہنچاتی ہے. لیکن اس روایت کے عموم کو تخصیص لگاتے ہیں اجماع کے ذریعے سے، کہ اجماع ہے کہ بے شک معقول اللحمی جانور کیوں نہ ہو لیکن اس کی منی نجس ہے. وَأَمَّا طَهَارَةُ مَنِيِّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ، لیکن جو خون سائلہ جہندہ نہیں رکھتا اس کی منی پاک ہے. فَلِأَصَالَةِ الطَّهَارَةِ، بھئی یہاں پر وہی قاعدہ طہارت ہے. بعد قصور ادلۃ النجاست عن شمولہ، کیونکہ جو ادلہ نجاست ہیں، جو منی کی نجاست کے لیے دلائل ہیں، وہ غیر نفس سائلہ کی منی کو شامل نہیں ہے. کیونکہ وہ جو صحیح اولا تھی محمد بن مسلم والی، وہ فقط انسان کی منی کو شامل تھی، اور دوسری جو تھی ذکر المنی وشددہ وجعلہ اشد من البول، دوسری صحیحہ وہ اس جانور کی منی کو کہہ رہی تھی کہ نجس ہے کہ جو نفس سائلہ رکھتا ہے. خب غیر نفس سائلہ کے لیے اصلاً دلیل نہیں ہے. کہتے ہیں فَلِأَصَالَةِ الطَّهَارَةِ، اولاً قاعدہ طہارت ہے. بعد قصور ادلۃ النجاست عن شمولہ، بعد اس کے کہ وہ جو ادلہ نجاست منی ہے وہ اس غیر نفس سائلہ کی منی کو شامل نہیں ہے. بل وللدلیل علی طہارت، نہ فقط یہ کہ قاعدہ طہارت، نہ فقط یہ کہ قصور مقتضی، بلکہ ان کی طہارت پر دلیل موجود ہے. بس 3 دلیلیں. پہلی قاعدہ طہارت، دوسری دلیل جو نجاست منی کے ادلہ ہیں وہ اس کو شامل نہیں ہے، تیسری دلیل ان کی طہارت پر خود دلیل موجود ہے. وَهُوَ صَحِيحَةُ حفظ ابن غیاث عن جعفر ابن محمد عن ابیہ، حفظ ابن غیاث کی صحیحہ ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام سے، کہ لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلۃ، پانی کو فاسد نہیں کرتا مگر وہ کہ جس کا نفس سائلہ ہو. خب یہ مطلق ہے، چاہے اس کا مردار، چاہے اس کا پیشاب، چاہے اس کا پاخانہ، چاہے اس کی منی، سب کو شامل ہے. فإن اطلاقہ یشمل المنی، اس کا اطلاق منی کو بھی شامل ہے. اچھا یہ تو ہو گئی منی. اب آ جائے میتے کی طرف، کہ البتہ یہ مباحث تھوڑے سے تفصیلی ہے، رہنے دیں، بقایا مباحث کو کل ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد.